آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا بالکل الگ تھی، تب مصر کے ریگستان میں ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جو آج بھی انسان کو حیران کرتی ہے۔ یہ کہانی پتھر سے نہیں بلکہ مٹی سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے پیرامڈ سے بھی بہت پہلے مصر کے حکمران صدیوں تک سیدھے سادے گھروں میں دفنائے جاتے تھے۔ انہیں مصطبہ کہا جاتا تھا۔ یہ چپٹی چھت والی عمارتیں تھیں، لیکن مصریوں کا ماننا تھا کہ انسان کی روح کو مرنے کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی مضبوط گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی سوچ نے ایک عظیم تبدیلی کو جنم دیا۔ تیسری خاندان کے بادشاہ جوسر نے اپنے وزیر امہوٹیپ کے ساتھ کچھ نیا سوچا۔ امہوٹیپ صرف وزیر نہیں تھا، وہ پادری، طبیب، ستاروں کا جاننے والا اور وزیر تھا۔ امہوٹیپ نے مصطبہ کو دیکھا اور اسے انجام نہیں بلکہ ابتدا سمجھا۔ انہوں نے تجویز کی، کیا ہو اگر ہم ان ترکیبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں؟ کیا ہو اگر ہم زمین کی طرف نہیں بلکہ آسمان کی طرف بڑھیں؟ اس نے ایک مصطبہ کے اوپر دوسرا مصطبہ رکھ دیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آخر میں 6 لیئرز بن گئے۔ اس طرح دنیا کا پہلا سٹیپ پیرامڈ بنایا۔ یہ پہلا پیرامڈ تھا جو پتھر سے بنایا گیا۔ مصری لوگوں کا یقین تھا، یہ سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں پر چڑھ کر بادشاہ کی روح آسمان تک جائے گی اور وہاں ستاروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ یہ صرف قبر نہیں تھی، یہ آسمان تک جانے کا سفر تھا۔ جوسر کے بعد نئے بادشاہ آئے۔ انہوں نے سٹیپ پیرامڈ دیکھا اور انہوں نے سوچا، کیا ہم اسے بھی زیادہ پرفیکٹ بنا سکتے ہیں؟ ان کے خواب تھے کہ ایک سموتھ پیرامڈ، بالکل سیدھا، بالکل چمکدار۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ جوسر کے بعد بادشاہ سنیفیرو نے پیرامڈ کے دیواروں کو بالکل ہموار بنانے کی کوشش کی۔ اس سفر میں انہوں نے 2 بڑے سبق سیکھے۔ میڈیم پیرامڈ، یہ دس گیا کیونکہ اس کا زاویہ ٹھیک نہیں تھا۔ بینٹ پیرامڈ، اس کا ڈیزائن بیچ میں بدلنا پڑا کیونکہ نیچے کا وزن زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے پیرامڈ کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہو گیا اور آج تک وہ اسی شیپ میں نظر آتا ہے۔ ریڈ پیرامڈ، ان غلطیوں سے سیکھ کر سنیفیرو نے پہلا مکمل پیرامڈ بنایا جو آج بھی دہشور میں کھڑا ہے۔ سنیفیرو کی وفات پر ان کے بیٹے خوفو کو وہ کنگڈم ملا جہاں علم، تنظیم اور امکان موجود تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ انہوں نے گیزا کے پہاڑی علاقے کو پسند کیا۔ اگلے 2 دشکوں میں یہاں جو کچھ ہوا وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ گریٹ پیرامڈ صرف عمارت نہیں ہے بلکہ انسانیت کی ہاتھوں سے بنا ہوا پہاڑ ہے۔ سنیفیرو کے بیٹے خوفو نے انسانی تحریک کو سب سے بڑا کرشمہ دکھایا۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا نہ لوہا تھا نہ پہیے، صرف انسانی محنت اور تنظیم تھی۔ ہزاروں ماہر مزدوروں نے بڑے پتھر کاٹے اور انہیں مٹی کے راستوں پر کھینچ کر اوپر تک پہنچایا۔ انہوں نے ریمپس کا یوز کیا۔ ریمپ مٹی اور پتھروں سے بنائی گئی۔ گریٹ پیرامڈ میں لگ بھگ 23 لاکھ پتھر کے بلاک لگے۔ ہر بلاک کا وزن لگ بھگ 2 سے 3 ٹن تھا۔ کچھ بلاک 60 ٹن سے بھی زیادہ بھاری تھے۔ یہ پتھر کہاں سے آئے؟ لائم سٹون یہاں پاس کے علاقے سے لائے گئے۔ گرینائٹ پتھر آسمان سے لائے گئے۔ آسمان گیزا سے لگ بھگ 800 کلومیٹر دور ہیں۔ پتھر نائل ندی کے ذریعے کشتیوں میں لائے گئے تھے۔ پیرامڈز بالکل نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ کی طرف بنے ہیں۔ غلطی 0.05 ڈگری سے بھی کم ہے۔ آج کے انجینئرز بھی اتنی ایکوریسی مشکل سے لاتے ہیں۔ انہوں نے ستاروں کا سہارا لیا۔ گریٹ پیرامڈ لگ بھگ 20 سے 25 سالوں میں بنا۔ اسے 2580 BCE کے آس پاس بنایا گیا۔ لگ بھگ 20 سے 30 ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ گریٹ پیرامڈ کے اندر 3 مین چیمبر ہیں۔ سب سے نیچے ایک انڈر گراؤنڈ چیمبر ہے۔ بیچ میں کوئینس چیمبر ہے۔
یہ رانی کے لیے نہیں تھا، اس کا مطلب ابھی بھی کلیئر نہیں ہے۔ سب سے اوپر کنگس چیمبر ہے، یہ گرینائٹ سے بنا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اندر آئر شافٹس سیدھے آسمان کے خاص ستاروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خوفو کے بیٹے خیفرے نے اپنا پیرامڈ بنایا اور اس کے سامنے محافظ رکھا، شیر کا جسم اور بادشاہ کا چہرہ۔ شیر کا جسم، بادشاہ کا چہرہ، یہ قبرستان کا محافظ تھا، طاقت اور حفاظت کی نشانی۔ تینوں پیرامڈس جب ایک ساتھ دیکھے جاتے ہیں تو وہ صرف الگ الگ عمارتیں نہیں لگتی، وہ مل کر ایک پورا شہر بن جاتا ہے، ایسا شہر جو زندوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ پھر مینکوری آیا، اس کا پیرامڈ چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ انہوں نے ایک نئی چیز شروع کی، پیرامڈ ٹیکسٹس۔ اب قبروں کی دیواروں پر جادو کے منتر لکھے جانے لگے تاکہ بادشاہ کی روح کو اگلے دنیا میں راستہ مل سکے۔ اب صرف پیرامڈ ہی کافی نہیں تھا، الفاظ بھی ضروری ہو گئے۔ وقت کے ساتھ پیرامڈ بنانے کا خرچہ بہت بڑھ گیا۔ بعد کے بادشاہوں نے چھوٹے اور کمزور پتھروں کی پیرامڈ بنائے جو وقت کے ساتھ ٹوٹ گئے۔ صدیوں بعد لوگوں نے پیرامڈ کے چمکدار پتھر نکال لیے، ان پتھروں سے کائروں کے شہر بنائی۔ پیرامڈس راگستان میں خاموش کھڑے رہے۔ صدیوں تک لوگ انہیں صرف پرانے پتھر سمجھتے رہے، لیکن 1822 میں جب قدیم مصری زبان ہائیروگلیفس کو سمجھا گیا تو پیرامڈس نے اپنی کہانی خود سنائی۔ پیرامڈس صرف قبریں نہیں ہیں، یہ نشانی ہے انسانی یقین کی، محنت کی اور اس خواب کی کہ انسان مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔